اب آقا علیہ السلام کی حدیث کو آئیے، اب جو قرآن نے کہا وہی عقیدہ تاجدار کائنات نے امت کو خود سمجھایا۔ حدیث پاک جامع ترمذی ابواب الفرائض حدیث نمبر 2103، سن لے کہ قرآن نے کیا کہا اور سن لے آقا کی حدیث نے کیا کہا۔ اور پھر اگر عقیدہ قرآن اور سنت رسول کے مطابق بنانا ہے تو توبہ کرو اس گمراہی سے جس میں ہم پڑھتے جا رہے ہیں، اگر عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق رکھنا ہے تو ادھر آ جاؤ۔ اب حدیث کو سنیے، جامع ترمذی حضرت ابو عبیدہ بن عبیدہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ، اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ، جس شخص کا کوئی مددگار نہیں، جس کا کوئی مددگار نہیں یا جس کا کوئی ولی وارث نہیں، اس کا ولی وارث خدا اور مصطفیٰ ہے۔ یہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2103 باب میراث میں آقا فرما رہے ہیں جس شخص کا دنیا میں کوئی ولی وارث نہیں، مولا نہیں، اس کا مولا اور اس کا مددگار اور اس کا ولی وارث خدا اور مصطفیٰ ہے۔ اب بولیے، آقا نے خود کو وارث اور ولی اور مددگار کہا خدا کے ساتھ، بولیے شرک ہوا یا توحید؟ کیا ہوا؟ پھر حدیث پاک حضرت صفوان بن سلیم روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قاتل معاہدا لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جس نے کسی غیر مسلم شہری کو قتل کر دیا جو خدا اور مصطفیٰ کی امان میں تھا۔ تو امان کس کی؟ آپ کہتے ہیں نا فی امان اللہ، بولیے کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا فی امان اللہ۔ اب مجھے جواب دو، یہ خالی فی امان اللہ کہاں سے آ گیا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ خالی فی امان اللہ کہاں سے آ گیا؟ رسول کو نکال کر مصطفیٰ کہتے ہیں فی ذمت اللہ و ذمت رسولہ، خدا کی امان میں اور مصطفیٰ کی امان میں۔ آئیے حدیث پاک پھر حضرت ابو الاشعث روایت کرتے ہیں حضرت ثوبان سے، معجم طبرانی المعجم الکبیر حدیث نمبر 1423 حدیث کا نمبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور تقدیر کے مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے، قدر و جبر پر، تقدیر، قسمت، تقدیر کیا ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام باہر آئے، آپ خفا ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ آپ خفا ہوئے کہ تم تقدیر کے مسئلے پر تمہیں کتنی سمجھ ہے، کیوں بول رہے ہو؟ صحابہ کرام گھبرا گئے آقا کو ناراض دیکھ کر، سارے صحابہ اکٹھے ہو کر ہاتھ جوڑ کر دروازہ مصطفیٰ پہ کھڑے ہو گئے، در مصطفیٰ پہ کھڑے ہو گئے، اور معلوم ہے کیا کہا؟ ہاتھ جوڑ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رو کر عرض کرنے لگے فقالوا تبنا الی اللہ ورسولہ، آقا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ آپ کس بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں؟ بولیے بولیے نا، زمانے نے کہاں سے چلا کے آپ کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ آج اگر کوئی کہہ دے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تو لوگ پکڑ لیں گے کہ نہیں؟ بولیے، ان پڑھ ملے پکڑ لیں گے کہ نہیں؟ ان پڑھ ملے، من گھڑت توحید کا درس دینے والے، جنہوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ تفسیر، نہ حدیث، نہ شرح، نہ عربی زبان جانے، نہ کو علوم دینیہ پر اتھارٹی، پکڑ لیں گے کہ شرک ہو گیا ہے، شرک ہو گیا ہے۔ اب رسول پاک صحابہ کرام ابو بکر عمر سمیت ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں تبنا الی اللہ ورسولہ، ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تائب ہوتے ہیں۔ یہ تھا عقیدہ توحید و رسالت۔
پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا عقیدہ سنیے۔ کوئی معاملہ تھا، کوئی تصاویر آپ نے لگا لی تھی، تصاویر پردے پر، آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس پر ناگواری ظاہر ہوئی، اتار دیا، آقا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے حاضر ہو گئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث صحیح بخاری کی، حدیث صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 1999 1999 حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و الی رسولہ ماذا اذنبت، آقا جو خطا مجھ سے ہو گئی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ آپ کرتے ہیں یوں؟ بولیے کرتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی بارگاہوں میں توبہ کا نام لیتے ہیں؟ نہیں نہ لیتے۔ آج کے بعد کریں گے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے، شرک کو توحید بنا دیا، جہالت کو علم بنا دیا۔ وہ کہتی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے خود خط لکھوایا نجران کے مسیحی عیسائیوں کے لیے، امان کا خط، اور اس میں لکھا وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهَا ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، نجران اور اس کے رہنے والوں کو ان کی جان و مال پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی امان میں دیتا ہوں۔ بولیے۔ حضرت سعید الجریری روایت کرتے ہیں یزید بن الشخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا علیہ السلام نے ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ خط لکھوایا خود، غیر مسلموں کے سب معاہدے ہوتے تھے، فرمایا فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ وہ امان پا گئے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی امان میں لیا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی، بولیے، آپ کہتے ہیں فقط اللہ کی امان، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ رسول کی امان۔ اسی طرح میں نے آپ کو بہت سی مثالیں دے دی، یہ قرآن تھا، یہ حدیث رسول تھی، آقا علیہ السلام کے احکام۔ اب صحابہ کا عمل بھی دیکھ لیجئے، اب صحابہ کا عقیدہ، وہ کیسے بولتے تھے، کمپیئر کریں، وہ کیسے بولتے تھے، ہم کیسے بولتے ہیں۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، کوئی بات آقا علیہ السلام سوال کرتے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، حدیث پاک کی ہر کتاب بھری پڑی ہے، سینکڑوں ہزاروں مقامات حدیث کے، آپ بھی جانتے ہیں، مگر توجہ نہیں کبھی کی ادھر۔ جو سوال میرے آقا کرتے تو صحابہ کرام آگے جواب دیتے قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ اگر ہمیں کہنا پڑے ہم کیا کہتے ہیں؟ واللہ اعلم بالصواب، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، ابو بکر صدیق نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف اللہ بہتر جانتا ہے، عثمان غنی نے کبھی نہیں کہا، علی شیر خدا نے کہا۔ کل صحابہ جب بولتے کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ علم کی بات ہوتی تو کہتے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 53 پھر زید بن خالد الجہنی ان کی روایت، اور پھر صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 810، اس میں پھر آقا نے کوئی سوال کیا، قالوا اللہ ورسولہ اعلم، خدا اور مصطفیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت معاذ سے مروی ہے، آقا نے پھر پوچھا کہ اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟
صحابہ بولے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابو ذر کرتے ہیں، آقا نے پوچھا سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ تو چاہیے تھا نا کہتے کہ اللہ کو معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے کہاں جاتا ہے۔ نہیں، صحابہ نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح الغرض بہت سی معاملات، ہزارہ مقامات پر جب کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے تو صحابہ کرام جواب دیتے، اور کبھی کسی نے یہ نہ کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حجۃ الوداع کی پوری خطبہ مینا ہے، آقا نے اشارہ کر کے پوچھا لوگو آج کون سا دن ہے؟ ای یوم ھذا، کون سا دن ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ آج 9 ذی الحج ہے، 10 ذی الحج ہے، عرفات سے آئے ہیں، مینا پہنچے ہیں، عید ہوئی ہے، مگر کسی نے جواب نہیں دیا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا نے پوچھا کون سا مہینہ ہے؟ خاموش، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ حج کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ ذی الحجہ ہے، مگر نہیں معلوم، نہیں یار کا منشا کیا ہے۔ عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سا، کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کون سا شہر ہے؟ مکہ شہر، کون سا شہر ہے یہ؟ اب کس کو معلوم نہیں کہ یہ مکہ ہے، مگر معلوم نہیں، سب صحابہ نے سمجھا پتہ نہیں یار کا منشا کیا ہے۔ عرض کی اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پوچھا گیا، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، ایک اور روایت بخاری شریف کی، پوچھا تمہیں معلوم تھا کہ یہ شہر مکہ ہے؟ جب حضور نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے تو بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ڈر گئے کہ معلوم نہیں حضور آج نام بدلنا نہ چاہتے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، ہم کچھ اور کہہ دیں اور رسول مکہ کا نام بدل ڈالے۔ بلے قرآن کی آیتوں میں آ چکا تھا، اس دن رسول کہہ دیتا نہیں یہ مکہ نہیں مدینہ ہے، وہ دن مدینہ بن جاتا۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہ مہینہ ذی الحجہ ہے، ہم اس لیے ڈر گئے، ممکن ہے حضور کہہ دیتے نہیں آج سے محرم ہے، ذی الحج محرم بن جاتا۔ اس لیے نہیں بولے کہ پاک پانی حضور بدلنا چاہتے ہیں، ان کو معلوم تھا اختیار مصطفیٰ ہے، زبان سے جو کہہ دے وہی شریعت بن جائے۔ زبان سے جو کہہ دیں وہی شریعت بن جائے۔ تو ایک تو میں نے نکتہ سمجھا دیا، عقیدہ شان رسالت کے باب میں لوگوں توحید اور رسالت کے تعلق کو سمجھو، پھوڑو نہیں، یہ پھوڑنے والے پھوڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیشہ جوڑا ہے، اور صرف ایک شان مصطفیٰ کو نہیں دی، آقا کو خدا نہیں کہا، خالق و مالک نہیں کہا، معبود و الہ نہیں کہا، عبادت کا حق اپنے لیے خاص رکھا، الوہیت اور معبودیت خالقیت جو اس کی شان ہے اس کو چھوڑ کر کہا محبوب باقی ہر شے میں تو میرے ساتھ ہے، ہر شے میں میرے ساتھ ہے۔ لہذا یاد رکھ لیں، جس طرح عبادت میں رسول کو خدا سے میں شریک کرنا شرک ہے، عبادت میں رسول کو خدا کے ساتھ بولیے شریک کرنا، رسول کو خدا کے ساتھ ملانا عبادت میں شرک ہے۔ اسی طرح باقی سارے معاملات میں رسول کو خدا سے جدا کرنا کفر ہے، کفر ہے۔ عقیدے درست کر لو، عقیدے درست کر لو، شان رسالت آپ کو قرآن سے سمجھو، نہیں 4-5 رٹی ہوئی آیتیں دے کر سیاق و سباق سے ہٹا کر مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے سے توحید نہیں بنتی، تنقیص بنتی ہے۔